بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم مقاصد شریعہ، علم مقاصد شریعہ کا آج سبق نمبر 55 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ مقاصد شریعہ حصہ 9۔ آج کے سبق میں ہم امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریہ مقاصد شریعہ کا 9واں حصہ ذکر کریں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ مقاصد شارع کی تیسری قسم ذکر کی تھی کہ شریعت کے وضع کا مقصد اس کے مقتضا پر عمل کرنا ہے۔ اس ضمن میں ہم نے چند مسائل ذکر کیے تھے اور چند کا اس سبق میں ذکر کریں گے۔ پچھلے سبق میں بتایا تھا کہ شرعی مسائل میں طاقت سے اوپر انسان کو اللہ نے مکلف نہیں بنایا، البتہ اتنی مشقت والی تکلیف ہے کہ جس سے اس کو تکلیف ہو، مشقت ہو، لیکن اس سلسلے میں بتایا تھا کہ تکلیف مقصود نہیں، اصل ایک فائدہ ہے اور ایک کام ہے جو اس تکلیف کے نتیجے میں سر انجام دینا ہے۔ اور چوتھے مرتبے میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ شاعری کی تکلیف جتنے بھی ہے، جتنے مسائل میں ہے، وہ عام روٹین کی تکلیف ہے جو انسان اپنی عام زندگی میں بھی برداشت کرتا رہتا ہے۔ 5ویں نمبر پر یہ بتایا تھا کہ مکلف کو مشقت سے جو نوازا ہے، لیکن مکلف جو ہے وہ مشقت کو مقصود نہیں سمجھے گا، بلکہ اصل ایک کام ہے جو اس مشقت سے کے نتیجے میں سر انجام دینا ہے۔ تو بہرحال یہ پچھلے سبق میں ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا۔ تو یہ جو قسم تھی قصد الشارع فی وضع شریعتی للتکلیف بمقتضاہا، اس میں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 12 مسائل ذکر کیے تفصیل کے ساتھ۔ ہم تو یعنی 2 اسباق میں اس کا صرف خلاصہ ذکر کرتے ہیں۔ تو اس میں پہلی بات جیسے کہ ابھی یہ ذکر کی کہ شرعی مسائل میں طاقت سے اوپر تکلیف نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم نے یہ بات ذکر کی کہ مشقت والی تکلیف البتہ موجود ہے، لیکن یہ بتایا تھا کہ تکلیف مقصود نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پر ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ شارع کی تکلیف کو عام زندگی میں تکلیف نہیں سمجھا جاتا، اور 5ویں نمبر پر یہ بتایا تھا کہ مکلف مشقت کو مقصود نہ سمجھے، یعنی اصل وہ مشقت نہیں ہے، بلکہ اگر وہ کام بغیر مشقت کے ہو سکتا ہے تو انسان بغیر مشقت کے بھی سر انجام دے سکتا ہے۔ جیسے مثلا ہم نے بتایا کہ گرمی میں روزہ رکھنے کا حکم ہے، لیکن یہ مقصود نہیں ہے کہ انسان گرمی میں ہی رہے اور وہ اے سی میں یا پنکھے کے نیچے نہیں گزار سکتا وقت۔ صحابہ کرام ایسے کرتے تھے کہ جو ٹھنڈے پانی کے کا رومال ہے یا کپڑا ہے وہ اپنے بھگو کر اپنے سر کے اوپر رکھ دیتے تھے، اس سے ٹھنڈک حاصل کرتے تھے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سردیوں میں موزے پہننا ثابت ہے۔ تو تکلیف انسان دیتا ہے، لیکن وہ تکلیف مقصود نہیں ہے۔ اب یہ مقصود نہیں ہوگا کہ انسان جو ہے وہ سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے ہی وضو کرے۔ اگر وہ گرم پانی سے وضو کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کا مقصد تو اس کو مشقت میں ڈالنا ہے اور اس نے مشقت نہیں اٹھائی۔ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد نماز پڑھنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اس کے لیے اگر تکلیف والی صورت ہے تو وہ تکلیف بھی برداشت کرے، لیکن یہ تکلیف مقصود نہیں ہے۔ تو اسی کو آگے لے کر چلتے ہیں، اور اس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ جو مشقت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عذاب دینا نہیں چاہتے۔ اگر کسی کو مشقت میں ڈالنا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ رخصتیں نہ بیچتے، اور جہاں جہاں انسان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ حرج اٹھا دیا جاتا ہے، تکلیف اٹھا دی جاتی ہے کہ مثلا ایک آدمی کھڑے ہو کر نہیں کر سکتا تو اس کے لیے پھر بیٹھ کر نماز ہے۔ ایک انسان وضو پانی کے ساتھ نہیں کر سکتا تو اس کے لیے تیمم ہے۔ پھر جو مشقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور کرنے کی حکمت رکھی ہے تو وہ کیوں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مشقت کو مقصود کیوں نہیں سمجھتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں بہت زیادہ انسان کو مشقت ہو تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے، 2 وجوہات امام شاطبی رحمۃ اللہ نے بیان کی۔ نمبر 1، الخوف من الانقطاع من الطریق۔ اگر انسان کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی تو وہ پھر وہ راستہ چھوڑ دے گا، تو اس خوف کی وجہ سے کہ انسان یہ راستہ نہ چھوڑے اور اس کی عبادت کے ساتھ بغض نہ ہو، اور جو اس کے لیے تکلیف اٹھاتے ہیں اس کے ساتھ نفرت نہ ہو،
تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں چاہتے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جسم، عقل، مال اور حال کا لحاظ رکھا ہے، اور اس کو اس چیز کا مکلف نہیں بنایا کہ وہ انسان اس کو برداشت نہ کر سکے۔ دوسری وجہ امام شاطبی رحمۃ اللہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک انسان کے تو صرف ایک کام نہیں ہوتا، اس پہ تو بہت زیادہ کاموں کا ہجوم ہوتا ہے۔ تو اگر انسان کو اس چیز کا مکلف بنائے کہ جو اس کی طاقت سے زیادہ ہو، یا انسان خود اپنے آپ کو ایسی چیز کا مکلف بنائے جو اس کی طاقت سے زیادہ ہو، تو پھر وہ سارے کام سر انجام نہیں دے سکتا۔ مثلا ایک شخص ہے، وہ پوری رات نماز پڑھتا ہے، تو اب صرف اس کے ذمے یہ کام تو نہیں ہے کہ اسے نماز پڑھنا ہے، بلکہ اپنے بچوں کا، اپنے اہل و عیال کا، اس طرح اپنی جسم کے مسائل کا، اپنے کاروبار کے مسائل، یہ بھی تو بہت زیادہ ہے۔ تو ایک چیز میں اگر وہ بہت زیادہ مشغول ہوگا تو دوسری طرف اس کا نقصان ہوگا۔ تو لہٰذا ان دو حکمتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نہیں چاہتے، اور بندے کو بھی اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ اگر وہ ایک چیز کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہوگا تو پھر وہ دل اس کا اکتا جائے گا، اور وہ پھر اس راستے کو ہی سرے سے ترک کرے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے چونکہ اس پر کام کا بہت زیادہ بوجھ ہے، تو پھر وہ تمام کام اعتدال کے ساتھ انجام نہیں پائیں گے۔ لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام کام آخر تک کرے، مداومت اس پر کرے، اور اس میں توازن کو برقرار رکھے۔ تو ان دو علتوں کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیا ہے، اور مصنف نے بھی، یعنی امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان دو علتوں کو بہت ہی منطقی انداز میں، بہت خوبصورت انداز میں، اور یہ ظاہر ہے ہم آپ کے سامنے اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ آپ اگر تفصیل کے ساتھ اس کو دیکھنا چاہیں تو جو موافقات ہے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے چند اور باتیں ذکر کی ہے کہ اب وہ کون سی مشقت ہے جو شریعت نہیں چاہتی، اور وہ کون سی مشقت ہے جو شریعت چاہتی ہے۔ یعنی شریعت کے پیش نظر جب انسان کوئی کام کرتا ہے تو ظاہر اس کو تکلیف تو ہوگی، لیکن اب وہ کون سی تکلیف ہے جس کی وجہ سے وہ کام اس کو کے لیے معاف ہے، اور وہ کون سی تکلیف ہے جو کام اس کے لیے معاف نہیں ہے۔ تو اگر جو انسان کو مشقت حاصل ہے وہ عادی امور میں سے ہو، یعنی نارمل عام زندگی میں اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، جیسے مثلا ایک بندہ ہے، وہ بیٹھے گپ شپ لگا رہا ہے، اب اذان ہوئی اور وہ نماز کے لیے اٹھتا ہے، اور اب نماز کے لیے اٹھتے ہوئے اس کو سستی لاحق ہوئی ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے، اس کا جسم بھاری ہو رہا ہے، اس کی طبیعت بھی بوجھل ہو رہی ہے، لیکن اس قسم کے مسائل یہ مقصودی نہیں ہے، یہ عادت کے مسائل ہیں اور یہ نارمل مسائل ہیں، تو لہٰذا یہ چیزیں اس کے لیے عذر نہیں بنے گی، کیونکہ اس قسم کے جو اعذار ہے یہ تو عام زندگی میں بھی انسان دیگر کاموں کے لیے بھی یہ اس کے سامنے آتے ہیں، لہٰذا یہ نہیں ہے۔ جو نارمل سے کچھ زیادہ ہو تو وہ پھر تکلیف شمار ہوگی، اور پھر انسان کے لیے معافی ہوگی۔ تو سخت تکلیف اور عمومی تکلیف کے حکم میں بھی فرق رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور نقطہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا ہے کہ جو تکلیف ہے اس کا جو مقدار ہے اور اس تکلیف کے جو معیار ہے اس کو اعمال کے اعتبار سے بھی دیکھنا چاہیے۔ بعض ایسے اعمال ہوتے ہیں جو یعنی کم درجے کے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے کم درجے کا مشقت بھی کافی ہے، اور جو سخت اعمال ہے اس کے لیے اس کے اعتبار سے دیکھا جائے گا۔ مثلا ہم دیکھ لیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں چاشت کی، اور 1-2 رکعتیں صبح کی ہیں۔ تو اب چاشت کی نماز میں انسان کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس میں کم تکلیف میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اٹھا دیتے ہیں، یعنی کوئی اگر نہ پڑھے تو کوئی بات نہیں۔ لیکن اس کے بنسبت ہم اگر فجر کی 2 رکعتیں دیکھ لیں، تو فجر کی 2 رکعتیں چونکہ بہت زیادہ تاکید آئی ہے، تو اس میں اتنی تکلیف معاف نہیں ہے جتنی تکلیف سے چاشت کی نماز معاف ہوتی تھی۔ تو اور اسی طرح پھر ہم اگر آگے چلے، حج کو دیکھ لیں، تو حج میں جو تکلیف ہے تو وہ اتنی تکلیف سے بھی معاف نہیں ہوتی جتنی تکلیف سے فجر کی 2 رکعتیں معاف ہوتی ہے۔
تو لہٰذا یہ 3 قسم کے مسائل ہم آپ کے سامنے ذکر کیے. ایک چاشت کی نماز ہے، ایک فجر کی نماز ہے، اور ایک حج ہے. تو حج میں تو انسان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا اس کے لیے اس کے حساب سے ہم مشقت اٹھائیں گے. اس طرح نماز اور روزہ ہے، تو نماز اور روزے میں جو مشقت ہوتی ہے حج میں اس سے بہت زیادہ مشقت ہوتی ہے. پھر حج سے بھی زیادہ مشقت انسان کو جہاد میں ہوتی ہے. تو جہاد میں جو مشقت ہے اس کے اعتبار سے اس کے مشقت کو شمار کریں گے. اس کا مشقت وہ نماز اور روزے والے مشقت کو ہم نہیں یعنی شمار کریں گے. تو لہٰذا یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو مشقت کا قیاس ہے یہ امر نسبی ہے، یعنی اعمال کے اعتبار سے اس کی مشقتیں زیادہ ہوتی ہیں. آپ دیکھ لیں ہم عام زندگی میں بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی مشقتیں برداشت کرتے ہیں، لیکن اگر بڑا معاملہ ہو، یعنی کسی دن اپنے بیٹے کی شادی ہو یا مثلا تو اس کے لیے ہم بہت زیادہ راتوں کو جاگتے ہیں اور اس کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہوتے ہیں، نظام کو ترتیب کے لیے بہت زیادہ. تو لہٰذا یا مثلا ایک انسان کے سر پر امتحان آتا ہے تو امتحان کے لیے پھر راتوں کو بھی جاگتا ہے، بہت زیادہ پڑھائی کرتا ہے. عام زندگی میں وہ اتنی پڑھائی نہیں کرتا. تو اس طرح مشقت جو ہے یہ امر نسبی ہے، اور یہ اعمال کے اعتبار سے اس میں فرق آتا رہتا ہے. اور آخر میں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی ایک عمدہ بحث کی ہے کہ شریعت نے، ہم اگر شریعت کو دیکھ لیں تو بعض احکام میں شریعت نے سختی کی ہے بہت زیادہ، اور بعض احکام میں شریعت بہت زیادہ نرمی کرتی ہے. تو اس کی کیا وجوہات ہے؟ تو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام جو ہے یہ دین اعتدال ہے، یعنی وہ انسان کو اعتدال میں رکھتا ہے. تو اعتدال میں رکھنے کے لیے بعض جگہ میں ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ اس کو سختی سے روکنا ہوتا ہے تاکہ وہ اعتدال کی طرف آئے، کیونکہ وہ ایسی جگہ ہوتی ہے کہ اگر اس کو سختی سے نہ روکا جائے تو وہ پھر گر جائے گا. اور بعض جگہوں میں اس کے ساتھ نرمی والا سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ وہ نرمی کے ساتھ اعتدال میں آ سکتا ہے. تو بہرحال یہ ایک بہت عمدہ بات ہے. لہٰذا ہم اگر جتنے بھی احکام کا انسان کو مکلف بنایا گیا ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یا اس طرح ہم حرام جو چیزیں جن کو حرام کیا گیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انداز اختیار کیا ہے یہ سب ایسے ہے کہ اس کو اعتدال میں لانے کے لیے ہے. مثلا اگر ایسی چیز ہے جس میں مکلف بندہ بہت زیادہ انحراف کرتا ہے، دین سے نکلتا ہے، تو وہاں پھر سخت قسم کے احکامات ذکر کیے ہیں. مثلا زنا ہے، شراب ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت قسم کے خطابات ذکر کیے ہیں. اور اگر ایسا معاملہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان دین میں غلو کرتا ہے یا بہت زیادہ اس میں ڈیپ جاتا ہے، تو جیسے زہد ہو گیا یا سخت تکلیف، تو اس میں شریعت آسانی کی طرف لے جاتے ہیں. مثلا شریعت کہتے ہیں کہ بھائی بہت زیادہ عبادت نہیں کرنی چاہیے، مسلسل روزہ نہیں رکھنا چاہیے، تو اس میں آسانی کی طرف شریعت گئی ہے. اور جہاں تک مثلا زنا کے معاملے ہیں تو اس میں یہ لکھا ہے کہ انسان کی اگر صرف عورت پر نظر بھی پڑ جائے تو یہ بھی زنا ہے، آنکھ بھی زنا کرتی ہے، کان بھی زنا کرتا ہے. تو اس طرح وہاں سخت قسم کے خطابات ہیں اور یہاں نرمی کی طرف گئے ہیں تاکہ انسان اعتدال میں آ جائے. تو بہرحال ہم اگر شریعت کے منشا کو دیکھیں، آخر میں تو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے چند الفاظ میں اس کو واضح کیا ہے کہ شریعت کی سختی اور نرمی کی وجوہات کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ شریعت کو دیکھ لیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ اس کو اعتدال پر پائیں گے. اگر آپ دیکھ لیں کہ ایک شخص ہے وہ ایک طرف اس کا میلان ہے، ایک طرف میلان ہے تو لازماً اس کا دوسری طرف پھر نقصان ہوگا. تو جو تشدید کا طرف ہے جس میں بہت زیادہ ڈرایا جاتا ہے اور بہت زیادہ دھمکایا جاتا ہے، تو یہ عام طور پر ایسی امور میں ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے دین سے نکلنا اور دین سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے. تو ایسی چیزوں میں شریعت نے بہت زیادہ سختی کی ہے. اور جو تخفیف کا جانب ہے عام طور پر ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، تو یہ ان امور میں جو ترغیب کی پہلو ہے اور جو زہد کے پہلو ہے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخفیف کا حکم کیا ہے. اور ان دونوں کے علاوہ اگر ہو تو جو اعتدال والا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے.
تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا اس میں ہم نے مقاصد شرعی کی تیسری قسم کہ شریعت نے جو وضع شریعت ہے اس میں اس بات کو مقصود سمجھا ہے کہ اس کے مقتضا پر عمل کرنا ہے. تو اس عمل میں ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ شرعی مسائل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو انسان کو طاقت سے اوپر مکلف نہیں کرتا، البتہ اتنی مشقت ہوتی ہے کہ وہ عام طور پر وہ مشقت برداشت کی جا سکتی ہے. اور پھر یہ بھی بیان کیا کہ لیکن تکلیف مقصود نہیں ہے، اصل وہ کام مقصود ہے. اور پھر ہم نے یہ بھی ذکر کیا کہ مکلف بندہ جو ہے وہ مشقت کو مقصود نہ سمجھے. اور پھر اس میں ہم نے یہ ذکر کیا کہ جو شریعت نے مشقتوں کو دور کیا ہے تو اس میں حکمتیں کیا ہے، اس حکمتوں کو بھی ہم نے بیان کیا. اور پھر اس کو بیان کیا کہ سخت تکلیف اور عمومی تکلیف میں فرق کیا ہے. 8ویں نمبر پر ہم نے یہ بیان کیا کہ اعمال کے اعتبار سے مشقتوں میں فرق ہے. اور 9ویں نمبر پر ہم نے یہ بیان کیا کہ شریعت کی سختی اور نرمی کی وجوہات کیا ہے. تو اس کی وجوہات اگلے سبق میں ہم امام شاطبی رحمۃ اللہ کا نغزیہ مقاصد شریعہ کا 10واں حصہ ذکر کریں گے انشاءاللہ.